لاہور کی رہائشی حامزہ مختار نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی کرکٹر بابر اعظم پر الزام لگایا ہے کہ بابر اعظم اور ان کے درمیان 2010 سے ناجائز تعلقات تھے۔ ان کے اپنے مطابق ایسے تعلقات جن کی اجازت نہ ہی پاکستان کا کوئی قانون دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی قانون۔ اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے، اگرچہ یہ سب الزامات جھوٹے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کی کہی ہوئی باتوں کو ایک منٹ کے لیے سچ مان بھی لیں کہ بابر اعظم کا اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تھا اور وہ اس کے ساتھ ناجائز زیادتی اور تشدد کرتا تھا، تو اسے یہ تعلق جلد ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی بھی لڑکی زیادہ دیر تک ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، جبکہ اس خاتون کے مطابق بابر 10 سال تک اس کے ساتھ ایسا کرتا رہا اور یہ اتنے بڑے ظرف والی تھی کہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ لڑکی کے مطابق وہ دونوں گھر سے بھاگے کیونکہ ان کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے اور انہوں نے گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر سے بھاگنے کے بعد یہ دونوں پہلے گلبرگ ماڈل ٹاؤن میں مقیم رہے، جبکہ اس کے بعد وہ مکان تبدیل کر کے پنجاب سوسائٹی ایچ بلاک ڈیفینس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ لڑکی کے اپنے بیان کے مطابق ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے، پھر بھی وہ اتنی مہنگی جگہوں پر بغیر پیسوں کے رہائش پذیر رہے۔ لڑکی کے مطابق پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے نوکری شروع کی، جو کہ گھر میں واحد ذریعہ آمدن تھا، کیونکہ بابر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور اپنا سارا وقت کرکٹ کھیلنے میں گزار دیتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے اپنے کروڑوں روپے بابر پر خرچ کیے کیونکہ وہ بے روزگار تھا، جبکہ 2010 میں بابر نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی۔ 2010-11 میں بابر اعظم زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، 2012-13 میں اسلام آباد لیپرڈز، 13-14 میں زرعی ترقیاتی بینک اور 14-15 میں اسلام آباد لیپرڈز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، 2015-16-17-18 میں سوئی سدرن گیس کارپوریشن، 2016 میں اسلام آباد یونائٹڈ، 2017-18-19-20 میں کراچی کنگز کی جانب سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہے۔ 2009 میں بابر اعظم انڈر 19 ٹیم میں کھیلتے رہے، جبکہ 2012 میں انہوں نے انڈر 19 ٹیم کی ورلڈ کپ میں کیپٹنسی کی۔ 2009 میں انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کی انڈر 19 ٹری سیریز میں سب سے زیادہ رن سکور کیے۔ 2015 میں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ جوائن کی۔ کیا انڈر 19 اور باقی ڈومیسٹک لیگز کی سپورٹر کمپنیز بابر کو معاوضہ نہیں دیتی ہوں گی، یا انٹرنیشنل کرکٹ اور PSL جیسی لیگز کھیلنے کے بعد بھی بابر اتنا غریب رہا کہ ایک سیلون والی لڑکی اس سے زیادہ پیسہ کماتی تھی، جس کا وہ کروڑوں کا قرض دار ہو گیا۔ بابر 15 اکتوبر 1994 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نومبر 2020 میں ان کی عمر 26 سال اور 1 مہینہ ہے، جبکہ لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگتے وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی، اور وہ لڑکی اتنی نادان تھی کہ ایک 16 سال کے بچے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ لڑکی کے مطابق جب 2016 میں وہ پریگننٹ ہوئی تو بابر اعظم اسے اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کے ہمراہ استقاط حمل کے لیے لے گئے۔ بابر کے بھائی کو بھی شاباش دینی پڑے گی کہ صرف 15-16 سال کی عمر میں ہی اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کے استقاط حمل کے لیے چل پڑا۔ یا شاید پھر اس لڑکی کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، جس نے الزام لگاتے وقت ایک 15-16 سال کے اس بچے کا نام بھی صرف اس وجہ سے شامل کر دیا کہ صرف اکیلے بابر کی رسوائی نہ ہو بلکہ اس کا پورا خاندان رسوا ہو۔ اس لیے اس نے بابر کے بھائی، کزنز اور دوستوں کو بھی اس الزام میں شامل کر دیا۔ لڑکی کی جانب سے لگائے گئے ان تمام الزامات کا مقصد نہ صرف بابر اعظم کو رسوا کرنا بلکہ پاکستان کو رسوا کرنا ہے۔ بابر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس لیے اس خبر سے نہ صرف بابر کی شہرت کو نقصان پہنچے گا بلکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے بارے میں پوری دنیا کی نظر میں ایک غلط تصور پیدا ہوگا۔ ہماری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں اور اس لڑکی کے ان الزامات کے پیچھے جو بھی اندرونی یا بیرونی سازشیں ملوث ہیں سب کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ جب بھی پاکستان کی ٹیم میں کوئی اچھا پلیئر آتا ہے تو اس کو فکسنگ یا کوئی اور الزام لگا کر اس کی شہرت کو خراب کر کے اسے ٹیم سے نکلوا دیا جاتا ہے، جس سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لڑکی کی جانب سے لگائے جانے والے جھوٹے الزامات کی وجہ سے بابر کے فینس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور بابر کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچا ہے۔
اس لیے ہم پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس لڑکی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جس سے نہ صرف بابر کی عزت اور شہرت کی خرابی جس نے نہ صرف بابر کی عزت اور شہرت خراب کی بلکہ ٹی وی چینلز کے سامنے ایسی نازیبا گفتگو کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں کی جانی چاہیے تھی۔